اب میزبان مجلس ناظم اقبال اکادمی پاکستان جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کے اظہار خیال کا وقت ہے کہ وہ اپنے کلمات تشکر سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر عارف خان صاحب، استاد الاساتید جناب ڈاکٹر افسار احمد صاحب، جناب ڈاکٹر شفیق اعظمی صاحب، جناب ڈاکٹر محمد رفیق خان صاحب، جناب عبدالمتین اخونزادہ صاحب، جناب راجہ امتیاز حسین صاحب، جناب شبیر شاہ صاحب، جناب جہانگیر مغل صاحب، جناب انجینئر عنایت علی خان صاحب، برخوردار محترم ڈاکٹر طلحہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ میرے بھتیجے ہیں، والد صاحب جی ابھی بھی وہ جاپان کے کونسل اعزازی کونسل جنرل ہے بلائے بلوچستان، سید ندیم شاہ صاحب، یعنی اس علالت کے باوجود بھی مجھے وش کرنے ایوان اقبال کے چھٹے منزل تک وہ تشریف لائے، میں مشکور ہوں۔ میرے شاہینوں، اقبال کے شاہینوں اور میرے بال وفر اقبال اکیڈمی آف پاکستان کے سٹاف، ڈاکٹر تنولی صاحب، ہمارے اکیڈمک کے روئے رواں اور جملہ حاضرین محفل، دیکھنے اور سننے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر تنولی صاحب نے مجھے خطاب سے پہلے میرے اسپیچ کو اظہار تشکر تک محدود کیا، تو مجھے ابھی اس پہ اکتفا کرنا پڑے گا۔ علمی نکات جس انداز سے غور کر سکتے ہیں، اظہار تشکر اضافی ہے، بقیہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ صدارت فرما رہے ہیں تو صدارتی فرمان کو بھی ملحوظہ رکھنا ضروری ہے، اور الامر فوق العادت، سبحان اللہ، آرڈر جو ہے وہ تو عہدے سے بڑھ کے ہے۔ میں بہت مشکور ہوں۔ جب میں نے چارج لیا، یقین جانیے کئی ایسے خواب تھے کہ بندہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ کب شرمندہ تعبیر ہو، تو اب آپ کی امیدیں اور آپ کے جتنے ارمان اور حسرتیں ہیں، اور جب کبھی آپ کو موقع ملتا ہے، اصل آپ کی آزمائش وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک بندہ صاحب ثروت نہیں ہوتا ہے تو ان پہ نہ تو زکوٰۃ کا اطلاق ہے، نہ حج کا اطلاق ہے، نہ غریب غربا کی فلاحی کاموں کا۔ جب وہ صاحب ثروت بنے تو وہ خاک کو زر بنانا کمال نہیں ہے، زر کو خاک بنانا اصل کمال ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب جب آپ کو اپرچونٹی مل جاتی ہے تو اب آپ کیا کر دکھاتے ہیں، تو آپ کی آزمائش وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پی ایچ ڈی تک تو آپ ریسرچ کے اسرار و رموز سے آگاہ و آشنا ہوتے رہتے ہیں، اصل کام تو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو جب میں نے یہاں چارج لیا، میں سوچتا رہا کہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ خدا نے جب تک موقع دیا ہے، مختلف منصوبے کچھ پائپ لائن میں ہے، جب کچھ میچور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھتے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ نئے سال کی مناسبت سے ایک میں نے پروگرام یہ ڈیزائن کیا کہ یہ جو اقبالیون ہے، جو اقبال شناس اور اقبال فہم حضرات ہے، جن کے اقبالیتی خدمات ہیں ان کا دل خاموش، کم سے کم ان کی پذیرائی اور ان کی یاد کے انعقاد کو ممکن بنانا ناگزیر ہے۔ تو اس سلسلے میں ناظمین اقبال کی فہرست میں سب سے اوپر پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی شخصیت، آثار اور شذرات سے میں وقتاً فوقتاً ان کی علمی فیوزات سے مستفید ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب میں نے یہ پایا
جو میں سمجھ سکا ہوں کہ صرف اقبال اکیڈمی آف پاکستان میں نوکری کرنے نہیں آئے تھے، ان کے پاس نوکری کے بے تحاشا اپرچونٹیز تھے. آپ ذرا سوچئے یہ اس کاروان کے ہمراہ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان کے دوران عملی طور پہ سب کچھ یہاں تقسیم ہوتے دیکھا اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کی داغ بیل میں ان کی افکار، نظریات اور عملی مسائل شامل ہیں. یہ وہ لوگ تھے بیلوس لوگ. ابھی ان کے رفیق کار ہے خلیفہ عبدالحکیم. ذرا سوچئے یہ آپ کے مال روڈ پہ جہاں ابھی ثقافتی اسلامیہ کا دفتر ہے، ذرا اس کے پس منظر میں جائیے گا. اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد خان ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کوٹھی آپ کی، آپ اس کو استعمال کریں اور اپنا گھر تعمیر کریں. مگر یہ وہ عظیم لوگ ہیں، یہ وہ بے لوث فکری اثاثہ ہے اس امت، اس دھرتی اور اس خطے کے کردار سازی، افکار سازی کے بنیادی پرائمری منابع ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایکسپٹ کرتا ہوں، مگر مکان اور گھر اور کوٹھی بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک عظیم ثقافتی، علمی، تعلیمی ادارے کی داغ بیل ڈالنے کے لیے اب ادارہ ثقافتی اسلامیہ اور وہاں 2-4 بڑے کلیدی بزم اقبال اور مجلس ترقی ادب، مجلس ترقی ادب، دیگر جو شعبے ہیں وہاں سرگرم عمل ہے. یہ وہ بے لوث لوگ تھے. یہ اس کاروان کے ساتھی تھے جس میں مجھے تو ذاتی طور پہ، میں اساتذہ سے معذرت چاہوں گا، مجھے اس پہ سخت افسوس ہو رہا ہے کہ کاش ممتاز حسن صاحب جو اسی پائے کے، اسی مفکورے کے ساتھی تھے، وہ بیوروکریٹک سیلاب ان کو بہا کے نہیں لے جاتا تو ان کے بھی گران قدر خدمات، ان کے تصانیف، تالیفات، حضرت غالبیات، عمر خیام، رومی پہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ سارا، وہ کہ پاکستان کی تقسیم ہند کے بعد وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پرنسپل سیکرٹری بنے تھے، اور قائد نے فرسٹ بجٹ میں جب اقبال اکیڈمی آف پاکستان کے لیے اس زمانے میں 1 لاکھ روپے مختص کیے تھے. وہ یہ ادراک رکھتے تھے کہ یہ ہمارا کتنا بنیادی فکری ادارہ ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کے نظریاتی اساس کی تشکیل ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے، ڈاکٹر محمد رفیع الدین نے اس فکری اساس کی ترویج، اشاعت اور ترقی کے لیے اپنے سروسز آفر کیے تھے، ورنہ ان کے لیے اپرچونٹیز کی کوئی کمی نہیں تھی. جو بندہ 1929 میں ایم.اے عربی کر جاتا ہے اس خطے میں جب لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، جو بندہ آئیڈیالوجی آف فیوچر پارٹیشن سے پہلے تبعات سے آراستہ کرتا ہے، تو ان کے لیے کس چیز کی کیا کمی ہے. لیکن جس فکری تسلسل اور جس فکری نہضت کی انہوں نے یہاں ابتدا کیا ہے وہ قابل تحسین ہے. تو میں دیکھتا رہا کہ یار ان لوگوں کی پذیرائی ضروری ہے، اور ڈاکٹر صاحب تو ان میں اگر ان کو کیٹیگرائز کیا جائے ناظمین، وہ ہر حوالے سے سر فہرست ہے. نہ صرف کرونولوجیکل آرڈر پہ وہ سر فہرست ہے، بلکہ فکری حوالے سے، علمی غنا کے حوالے سے، کردار اور عمل کے حوالے سے یکتا روزگار شخصیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اقبال اکیڈمی خوش قسمت ہے جن کے ناظمین میں ایسے ناظم ان کو ملے جنہوں نے اس ادارے کی ایسی داغ بیل ڈالی کہ باقاعدہ ان کے دور میں، ابھی وہ 53 سے 65 تک یہاں کے ناظم رہتے ہیں، اور 62 میں باقاعدہ لیگلی نوٹیفائی کر کے ایک منظم آرگنائزیشن کے طور پہ بیسک ورک
آرگنائزیشن کا وہ دیتے ہیں، تو یہ ان کے کارۂ نمایاں ہیں. ان کے آثار و تالیفات پہ جتنی روشنی ڈالی گئی وہ ماشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ ایک نقطہ جو جناب ایڈوکیٹ صاحب راجہ امتیاز حسین صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے عمرانی معاہدے کے حوالے سے بنیادی نقطہ ہے. اب دیکھیے جی، ابھی 2 سال پہلے پانی پت فلم ریلیز ہو کے آتا ہے. ابھی آپ کے اسلامی مشاہیر، اسلامی فکری آئیڈیالوجی، اس کو کس طرح مسخ کیا جا رہا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب 2 مکتوبات احمد شاہ ابدالی کو لکھتے ہیں. دوسرے مکتوب میں ان کو دھمکی دیتے ہیں کہ یہاں مسلمان مرہٹہ کے ظلم سے مغلوب ہو کے اپنی تشخص کو برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں، اور آپ پڑوس میں بادشاہی کے عیش و نوش میں مصروف ہے. روز حشر میں تجھے گریبان سے پکڑ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ ہے وہ مسلمان بادشاہ جس کے جلوں میں مسلمانوں کو اپنی عقائد، اپنی احیاء اور بقا کا سوال تھا، اور انہوں نے ایمانی جذبے سے خالی ہو کے، افلاس کا شکار ہو کے ان کی دادرسی نہیں کی. تب دوسرے مکتوب کے بعد احمد شاہ ابدالی نے لشکر منظم کر کے پانی پت کی تیسری لڑائی ہوئی. یہاں پانی پت سٹوری میں تذکرہ ہی نہیں ہے. یہ وہ عمرانی اس معاہدہ کا تسلسل ہے جو حضرت مجدد الفسانی سے شروع ہوا تھا. اس کا ارتقائی اثر ہوتے 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 ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب اس لڑی میں جتنے اکابر ہیں، اخوند صاحب نے جمال الدین افغانی کا تذکرہ کیا، یا بلکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیان اقبال، اب مابعد الاقبال کیا ہو، مابعد رفیع الدین صاحب کیا ہو. اس سلسلے میں میری ایک عاجزانہ ریکویسٹ خود ڈاکٹر افسار صاحب سے یہ ہے کہ آپ کی جو یہ ادارتی نوٹ ہے، جن کے چند اقتباسات ہم نے ابھی یہاں سن کے جتنی فکری استنباط ہم نے لی ہے، اور بلکہ آپ ماشاءاللہ آپ کے عمر عزیز کے 6 دہائیوں کے علمی ایکسپوجر پہ مبنی مطالعات، مشاہدات، تجربات کا نچوڑ ان ادارتی نوٹوں میں ہے. آپ اس کو پلیز موضوعاتی طور پہ مرتب کر کے ہمیں دیں. انشاءاللہ یہ اقبال اکیڈمی کے لیے اعزاز ہوگا کہ آپ کے یہ آثار ہم زیور طبع سے آراستہ کر سکیں انشاءاللہ. کیونکہ یہ معاصر جدید مغرب پہ بھی نظر ہے، اور اس کی روح کی تشکیل مغرب جن معنوی افلاس سے دوچار ہے، مذہبی افلاس سے دوچار ہے، آپ کے ان ادارتی نوٹوں میں کئی مسئلوں کا حل بھی جھلکتا ہے. تو مشرق اپنی احیاء اور ریہیبلیٹیشن کہ وہ کب تک کنزیومر رہیں گے، کب تک مغرب پروڈیوسر رہے گا. جس طرح علامہ نے فرمایا تھا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. اب انسانیت کی یہ شب سحر کرنے کے لیے ہمارے کیا مساعی آ سکتے ہیں، بالخصوص نئے نسل جو ابھی سوشل میڈیا کے یلغار میں پسی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا الہاد اور منفی معاملات میں ان کی توانائیاں، عظیم تر توانائیاں برباد ہو رہی ہیں. ان کی فکری رہنمائی کے لیے آپ کے ادارتی نوٹ جو ہم کتابی شکل میں اگر اقبال اکیڈمی کے نصیب میں یہ سعادت ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اشاعت کا اہتمام کریں گے. اس میرے جو کچھ منصوبے تھے، اس میں ایک منصوبہ یہ تھا کہ میں چونکہ پاکستان اس وقت ایک معاشی مشکلات کے دور سے گزر رہا ہے، ہمیں کچھ ایسے منصوبے بھی سوچنے ہیں جو مابعد البجٹ ہو، جو بجٹ کے محتاج ہی نہ ہو. ماورائے بجٹ آپ کیا کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ ہمارے جو آرکائیو، ہمارے لائبریری کا جو آرکائیو سیکشن ہے، اس میں نے سوچا تھا کہ میں ایک ایسا گوشہ بناؤں جو
नवादिरात इकबाल शनासान पे मुश्तमिल हो, जितने इकबालियून है जो बेलोस इकबाल पे काम कर रहे हैं, इस सिलसिले में हम उनके नवादिरात का भी एक म्यूजियम बना लें। उनके मुसवदात, उनके तहरीरात, उनके फर्स्ट एडिशन या उनके ज़ेरे इस्तेमाल मुख्तलिफ अशिया वो वहाँ डिस्प्ले करके, ताकि उन लोगों के बेरोज खिदमात भी फिजिकली हम प्रिजर्व कर सकें। इस सिलसिले में मैंने खानवादा डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब से रब्ता किया और सलाउद्दीन महमूद साहब से वक्तन फ़वक्तन बात होती रही, तब जाके मुझे इन्होंने ये मेहरबानी करके हिकमत कुरान के फर्स्ट एडिशन पे जहाँ जहाँ डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब ने अपने दस्ते मुबारक से इजाफात, तस्हीहात किए हैं और फुटनोट और तसरीहात किए हैं, वो उन्होंने मुझे भेज के, एक तो ये हम देखते हैं कि हम इसकी तबाअत के लिए क्या कर सकते हैं, और इकबाल एकेडमी की जानिब से इसकी तबाअत नौ के सिलसिले में इन एडिशंस के साथ कोई एहतमाम कर सकते हैं। एक और दूसरा ये कि नवादिरात इकबालियून जहान का जो हमारा गोशा होगा, इनमें हम ये डिस्प्ले कर सकेंगे कि डॉक्टर रफ़ीउद्दीन साहब के तबरुकात में से है। और साथ साथ उन्होंने, सलाउद्दीन महमूद साहब ने इकबाल एकेडमी ऑफ पाकिस्तान की तारीख के बहुत नादिर और अहम तस्वीर हमें प्रोवाइड किए हैं, जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स, नेशनल और इंटरनेशनल लोगों के साथ डॉक्टर रफ़ीउद्दीन साहब के मुख्तलिफ तकरीबात के तस्वीर है, वो भी हमें प्रोवाइड किए हैं, जिनके लिए मैं सलाउद्दीन महमूद साहब का यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और आप लोग जो फी ज़माना, अल्लाह ताला आप सबको सेहत हो गए हैं, लाइब्रेरियों में शेल्फ में जीनत बने हैं, मगर हमारे आर्काइवल सेक्शन में आपके खत के नमूने भी हो प्रिजर्व होने चाहिए, मुसवदात होने चाहिए। इसी तरह इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते रहेंगे। एक डॉक्टर साहब की इजाज़त से एक चीज़ का मैं एक खला महसूस कर रहा हूँ। गुज़श्ता 2-2.5 महीने से मैं जब से यहाँ आया हूँ, यहाँ जितनी तकारीब में कोई तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 50 या 70 प्लस तकारीब में मैं शमूलियत कर चुका हूँ। एक दिलखराश मुशाहिदा मेरा जो है, लाहौर एक इल्मी मरकज़, लाहौर से इस पूरे खित्ते के इल्मी, अदबी, तहकीकी, तनकीदी, मजहबी मुख्तलिफ तरह के तवक़्क़ुआत रहे हैं और अभी भी हैं, मगर यहाँ आके प्रैक्टिकली मैंने जो मंजर ये देखा है कि सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस में सिर्फ तलबा पे इक्तिफा करना, सिर्फ कॉलेजों के, ठीक है ये हमारा मुस्तकबिल है, ये नस्ल नौ को अपने असलाफ की इल्मी मिरास मुंतकिल करना ज़रूरी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर ये इदारों के दरमियान खलीज क्यों है? ये डॉक्टर रफ़ीउद्दीन के बयान, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन इस प्रोग्राम का शायर-ए-शान ये महदूद चंद लोग नहीं है। क्यों हम यहाँ के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के फैकल्टी को यहाँ नहीं बुला रहे हैं? वहाँ मैं ओरिएंटल कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, जितने भी इदारे हैं जिनके फंक्शंस में मैं गया हूँ, मखसूस लॉबियाँ हैं, खुदा के लिए इल्म और अदब को लॉबियों से मावरा करके और एक दूसरे के महदूद सर्कल से निकाल के उसके असल रूप तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्या बात है। ये वक्त की जरूरत है। हमारे इल्मी ज़िवाल और इन्हितात से निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि हम इन खुद साख्ता हुदूद को भूल जाए कि मैं किस इदारे से हूँ। मेरे ख्याल में मैं अपने आउटरीच और हमारे एकेडमी को, जितने भी मेरे इकबाल एकेडमी का स्टाफ है, मैं उनको ये कहूँगा कि आइए बिस्मिल्लाह कीजिए अपने इदारे की तरफ से, तमाम जितनी फैकल्टीज है इस तरह के सेमिनारों में सबको दावत दे, तमाम प्रोफेसर हजरात को, बेशक वो सोशल साइंसेस से हो या मेडिकल साइंसेस से हो, मैनेजमेंट से हो, इंजीनियरिंग से हो, जितने लोग हैं जो दर्द रखते हैं, जो
اس خطے کے لیے، اس مملکت کے لیے اور فیوچر کے لیے، نسل نو کے لیے درد سب کو یکجا کرے تاکہ ایک دوسرے سے سیکھنے کا ہمیں موقع ملے. ایک فکری تسلسل ہے. آپ جتنے حضرات یہاں تشریف لائے سب نے اپنی اپنی قیمتی وقت سے ہمیں نوازا، اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اقبال اکیڈمی کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں. جس وقت جو بھی نوبل آئیڈیا ہو، جو بھی کام قابل عمل ہو، قابل اشاعت ہو، بھول جائے یہ بیوروکریٹک گریڈوں اور منصبوں کے حدود و قیود کو. آپ ہر وقت چھوٹے بھائی کی طرح مجھے انشاءاللہ شانہ بشانہ پائیں گے. جو بھی کام ہو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس فکر کی ترویج و اشاعت کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشاں رہیں گے. ہرگز نمیرد هر که دلش زنده شد به عشق. هرگز نمیرد هر که دلش زنده شد به عشق. سخت است بر جریدای عالم دوام. شکریہ. آمین. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه. برحمتك يا